ایک جناب ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے ہوٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کوئی یہ کر بھی نہیں سکتا تھا آپ کے ساتھ, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شوابی کا جو جلسہ ہے شاید اس کے اندر بشرا بی بی وہاں پہ موجود ہوگی. یہ جلسہ کس لیے ہو رہا تھا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہا تھا. اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک اہم رہنما نے شمولیت اختیار کر لی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 24 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے بعد, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. ایک جناب ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک خاتون تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک اہم رہنما نے شمولیت اختیار کر لی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور آپ کے کویشچنز آج جو ہے وہ ذرا کچھ شامل کر لیں. بڑی دیر ہو گئی تھی, آپ کے کویشچنز کے جواب جو ہے وہ ہم نے نہیں دیے تھے. تو اس سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور انشاءاللہ 16 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب ہم بڑی جلدی پہنچیں گے آپ کی مدد سے. تو آپ کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی. سب سے پہلے تو جناب آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ جنیوا گئے ہوئے ہیں, اور جنیوا کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے کسی علاج کے سلسلے میں وہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ گئی ہیں. تو یہ ویڈیو جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بیسکلی منظر عام کے اوپر آئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر چلی ہے, جہاں پہ ان کو ہوٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ان کے سپورٹرز کی جانب سے جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے آپ ذرا خود سنیے گا. فارم نمبر 47 پہ بنی ہے, یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مریم نواز شریف جو اپنا جھوٹ بول کے آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا علاج کروانے آ رہی ہوں. کہیں سے یہ باپ بیٹی آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار, کہیں سے یہ لگتے ہیں. یہ دیکھیں مریم نواز, یہ دیکھیں فضول ترین لوگ, جاہل لوگ. تو یہ آپ نے یہ گفتگو سنی اس خاتون کی. انہوں نے ان کو برا بھلا ضرور کہا, لیکن خدا کا شکر ہے, میں اب آپ حالات دیکھیے کہ یہ بھی آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کوئی گالی نہیں نکالی, ورنہ اب تو یہ بھی ایک عام چیز ہو چکی ہے نا. مطلب ہمارے یہاں پہ اتنی پستی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں تک بھی کہانی چلے گئی ہے. اچھا, مجھے 2-4 چیزیں جو میں بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. ایک تو یہ جو خاتون ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ مریم نواز جھوٹ بول کر آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا علاج کرانے کے لیے آئی ہوں. اچھا, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا چاہتی تھیں. مریم نواز اسٹریچر کے اوپر لیٹی ہو, اور آپ کو جب بھی نظر آئے تو وہ اسٹریچر کے اوپر لیٹی ہوں, جہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ تو واقعی اپنے گلے کا علاج کرانے کے لیے آئی. وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پروسیجر ہے, یو ڈونٹ نو نا. اور اچھا چلے, میں یہ تو جانتا ہوں کہ ان کا پروسیجر ہو چکا ہے, ان کے گلے کا ایک پروسیجر ہو. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ظاہری بات ہے ان کی پرسنل ہیلتھ ڈیٹیلز ہیں, لیکن پہلے تو ہو چکا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیے گئی ہوئی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ میں مریم نواز اور نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان میں کوئی یہ کر بھی نہیں سکتا تھا آپ کے ساتھ, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح آپ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کامنٹس کیے جائیں. لیکن دس از یورپ, دس از سوئٹزرلینڈ, اور آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے اگر وہ کوئی اس طرح کرے. تیسری بات یہ, کیا یہ کوئی اچھا اقدام ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں اس قسم کے پروٹیسٹ کے میں بہت خلاف ہوں کہ آپ کو راہ چلتے کوئی بھی اگر آپ کو نظر آئے اور آپ کا اس سے اختلاف ہو تو آپ یوں کر کے ویڈیو نکالیں اینڈ یو اسٹارٹ شاؤٹنگ اینڈ میکنگ دیز سلوگنس. بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں اس قسم کے بیہیویئر کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا. ہاں, آپ نے ویسے اپنی طرف سے کرنا ہے, آپ 100 دفعہ کہیں کہ جی یہ مریم نواز جا رہے ہیں, آپ اپنے سے ہم کلام ہوں, رادر دین اس طرح شاؤٹ کرنا شروع کر دینا. میں نہیں سمجھتا, میں اس طرح کے بیہیویئر کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے کیوں نہ ہو. تو اٹ بیکیم کوائٹ امبیرسنگ. چوتھی چیز اس کے اندر جو نظر آتی ہے, یہ جو دائرے کے اندر آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں, دس از چیف سیکرٹری پنجاب زاہد صاحب اور زاہد زمان صاحب, یہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس پہ لوگوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھائی یہاں پہ لاہور کے اندر اس وقت اسموگ کی صورتحال ہے. مطلب میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ سانس لینا دشوار ہوا ہوا, یہ صورتحال ہے. تو دیکھنے میں پرابلم, سانس لینے میں پرابلم, اور چیف سیکرٹری اینڈ دا چیف منسٹر آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہیں. چلیں مریم نواز کا تو پھر بھی تھوڑا سا مارجن اس بات کا دے دیتا ہوں کہ چلیں وہ اپنے علاج معالجے کے لیے گئے, چیف سیکرٹری صاحب خیریت سے گئے ہیں وہاں پہ, اور وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہ.
تو یہ بڑا حیران کن لگا کہ جناب وہاں پہ پائے جاتے ہیں. دوسرا ایک میں چیز شیئر کرنا چاہوں گا, جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے یہ اس وقت ان دونوں شہروں کا ایک موازنہ ہے ایئر کوالٹی کا. یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں 603, یہ ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا, 603 کے اوپر وہ پہنچا ہوا ہے. اور نشان آپ دیکھ رہے ہیں چہرے کے اوپر, اس نے کہا ہے کہ یہ والا ماسک پہنے, جو گیس ماسک ہوتا ہے نا, اس کا نشان آ رہا ہے کہ یہ پہننا چاہیے. اور جنیوا جہاں پہ سوئٹزرلینڈ, جہاں پہ اس وقت چیف منسٹر صاحبہ اور چیف سیکرٹری جہاں پہ موجود ہیں, اور نواز شریف صاحب جہاں پہ موجود ہیں, وہاں کا جو AQI ہے وہ ماشاءاللہ 58 ہے. اور بہت اچھا موسم ہے وہاں پہ اس وقت. بلکہ دونوں نے تو فر کوٹس, میں دیکھ رہا تھا کہ مریم صاحبہ نے تو فر کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, یعنی موسم بہت اچھا ہے. ایون ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ 8 ڈگری 7 ڈگری کا ٹیمپریچر. سوئٹزرلینڈ ویسی بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو اپنا شہر جہاں پہ اپنا گھر ہے, جہاں پہ اپنی جمپل ہے, جہاں پہ اپنی سیاست ہے, اس کا یہ حال ہے. اور اس موقع کے اوپر لاہور کے تقریباً 1.5-2 کروڑ, مجھے پتہ نہیں اب لیٹسٹ سینسس کیا بتاتا ہے, لیکن 1.5-2 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ یہ سانس لے رہی ہے اس وقت. اور چیف منسٹر اینڈ دا چیف سیکرٹری پنجاب آر رائٹ ناؤ ان سوئٹزرلینڈ ڈوئنگ واٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ میں پھر وہ دوبارہ کہوں گا مریم صاحبہ کو تو پھر بھی شاید میں اس بات کا مارجن دے دوں, لیکن چیف سیکرٹری کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو واٹ از ڈوئنگ اوور دیئر. دوسری بات یہ, جنگ میں جناب ایک خبر آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے حوالے سے لندن میں جو ان کے خلاف احتجاج وغیرہ ہوا تھا, اس میں 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں پاکستان کی جانب سے ان کے مطابق ڈال دیے گئے ہیں. اور یہ لندن رہائش گاہ, نواز شریف صاحب کی لندن رہائش گاہ کے باہر جو احتجاج وغیرہ ہوتا ہے, شایان علی اور بہن کے کینسر کے علاج کے لیے اجازت لے کر جانے والی بیرون ملک جانے والی PTI کی سابق رکن قومی اسمبلی ملیکہ بخاری کے نام بھی جو ہے وہ PCL میں شامل کر لیے گئے ہیں. ان تمام پاکستانیوں کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھا گیا ہے. مذکورہ افراد میں سے کوئی بھی فرد پاکستان کی سرزمین پر آنے کی صورت میں پاکستان میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا, وہ پاگل ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے؟ کیوں آئیں گے وہ پاکستان؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. میرے لیے ابھی بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ کیا کارروائی کر سکتے ہیں وہاں پہ, کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ بیکاز UK لاز جو ہیں وہ تو پرمٹ کرتے ہیں کسی کو بھی احتجاج کرنا, آپ اس کے اگینسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ سو آئی ریئلی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ اس کے بارے میں جو ہے یہ لوگ کچھ کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ مرتضیٰ علی شاہ نے ایکچولی ایک اور یہ خبر دی ہے کہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو بھی احتجاج وغیرہ ہوا تھا, تو اس میں ایک اور ملزمہ جن کو نامزد کیا گیا ہے وہ ہیں ماہین فیصل. اب ماہین فیصل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی سپورٹر رہی ہوئی ہیں, اور ایک زمانے میں احتجاج بھی کرتی تھیں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر. لیکن انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی FIA نے مجھ پر ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے وہ غلط قائم کیا ہے. جس دن یہ واقعہ پیش آیا میں لندن میں ہی نہیں تھی, 1.5 برس قبل شادی کر کے دبئی منتقل ہو چکی ہوں. اور میرا خیال میں انہوں نے کوئی لسٹ بنائی ہوئی تھی, انہوں نے کہا سارے پا دو بچ, بس ٹھیک ہے, یہ بھی. وہ لسٹ شاید اپڈیٹ ہی نہیں کی ہوئی, نہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں کون, کس نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا جیڑا اسی ایک کاری لسٹ بنائی سی نا سارے نام وچ پا دو. دوسری بات یہ جناب, عوامی نیشنل پارٹی کے سابقہ رہنما, پہلے میں رہنما کہنے لگا تھا, سابقہ رہنما سینیٹر زاہد خان صاحب, انہوں نے جناب ANP کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ زاہد خان صاحب جو ہیں آج, کیونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرنے جا سکتے ہیں. اور زاہد خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی خبر آئی تھی کہ وہ ANP کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ ناراض تھے. بلکہ ایمل ولی جو سربراہ ہیں اس وقت ANP کے, وہ ہمارے پاس پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے تھے, اور ہم نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو کے اندر میں نے اسپیسیفکلی زاہد خان صاحب کے حوالے سے ان سے پوچھا بھی تھا اس وقت, تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا, میری کیا گفتگو ہوئی تھی, سنیے گا ذرا. زاہد خان ناراض ہو گئے, زاہد خان کو منانے کے لیے آپ کو گھر جانا پڑا ان کے, ہوا تھا کہ نہیں؟ ہم ملے تھے ان کے ساتھ, جی بالکل, میرے گھر آئے تھے, ہمارے گھر میں. کس بات کی ناراضگی تھی بتائیے؟ ان کی ناراضگی کوئی ایسی نہیں تھی, وہ کوئی سیٹ کی ناراضگی تھی. اگر میں اب حقیقتاً بتاؤں, وہ ان کے کوئی آبائی علاقے میں کوئی اس وقت بلدیات چل رہے تھے. تو یہ جناب آپ نے ایمل ولی صاحب کی گفتگو سنی. زاہد خان صاحب سے ناراضگیاں دوریاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکیں, اور ناؤ ہی ہیز لیفٹ ANP. دوسرا جناب, یہ جو خبریں چل رہی تھی پچھلے 48 گھنٹے میں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یا کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل جائیں, ویسے نا جیل جائیں, ملنے کے لیے جیل جائیں. تو جمعیت علماء اسلام پاکستان نے آفیشلی اس کا جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی PTI سے ملاقات زیر غور نہیں ہے. ترجمان JUI
سینیٹر کامران مرتضیٰ کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا. میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رابطہ رہے گا. مختلف ایشوز پر ملاقاتوں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ اب واضح موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا, کیونکہ اس نے بڑی ہلچل مچا دی تھی اس چیز نے کہ اچھا اگر یہ ہونے جا رہا ہے دیٹ وڈ ہیو بین اے بگ ڈیولپمنٹ, لیکن اب جے یو آئی نے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے, بھارت کی حکومت کی جانب سے جناب اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے جو ہے اس نے ٹوٹلی اب انکار کر دیا ہے. آفیشیلی اب یہ ہو چکا ہے. پہلے ان کے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا, اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آفیشیلی آئی سی سی کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ نیوٹرل وینیو کے اوپر یعنی دبئی, شارجہ, اس جگہ کے اوپر اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ادھر ہم نہیں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا محسن نقوی جو ہیں اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. دوسرا, پی سی بی نے گورننگ بورڈ کے لیے نئے چیف آپریٹنگ آفیسر کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. سید سمیر حسین کو جو ہے وہ پی سی بی کا نیا سی ای او لگانے کی منظوری بھی دی گئی ہے, اور بیسکلی محسن نقوی صاحب نے جو ہے ان کا نام تجویز کیا تھا. سلمان نصیر کا پی ایس ایل میں تبادلہ کر دیا گیا ہے اور سلمان نصیر اب چیف ایگزیکٹو پی ایس ایل وہاں پہ ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کریں گے. اب آپ کے کچھ ذرا کویشچنز لے لیں, بڑے انٹرسٹنگ کویشچنز جو ہیں وہ سامنے آئے ہوئے ہیں. عباس مسیح صاحب نے ایک سوال کیا ہے, انہوں نے کہا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ عباس بھائی, ویسے تو میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے پہلے میں نے بات کی تھی, لیکن دیکھیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر کبھی کسی نے جانا ہوتا ہے نا تو وہ اتنا آپ کو کلیئرلی پتہ نہیں لگتا. حالات, واقعات, آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی پتہ نہیں لگتا. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت گفت و شنید ہوئی ہے, لیکن کچھ بھی پریکٹیکل نہیں ہے. میں اس تھیوری سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی جیل میں رہ کے ان کو جو ہے وہ حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ باہر چلے گئے, اور باہر آپ جانتے ہیں کہ ان کا کلاؤڈ جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے, یو کے, یو ایس اے, اور آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. تو آپ نے وہاں پہ بھیج دیا, تب کیا حال ہوگا؟ تب تو اور پرابلمٹک جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ اس قسم کی چیز کی اپروول دے گی. لیکن دین اگین میں یہی کہوں گا کہ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے معاملات سنبھالنے آ کے حلف لینا ہے اپنے عہدے کا. جنوری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ریئیکٹ کرے گا, میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڈھی بھی نہیں بتا سکتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. وہ اتنا انپریڈکٹیبل انسان ہے. سو ہر ایک کا جو ہے وہ گیس ورک ہے, تکا ہی ہے جو وہ چل رہا ہے. ارسلان نے ایک سوال کیا ہے جی, کیا امریکی انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کس قسم کا, اور اس کے باوجود ٹرمپ کیسے جیت گئے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو ہم پاکستانیوں کا نا ایک بہت بڑا ایشو ہے, شاید میں بھی اس میں شامل ہی ہوں, میں یہ مت سمجھیے گا میں اس میں بری ذمہ ہوں, کہ ہمیں دنیا کے ہر ملک کے اندر لگتا ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اتنی ہی تگڑی ہے اس ملک کے لیے جتنی یہاں پہ تگڑی ہے, اور وہ یوں کر کے جو ہے چٹکی بجاتے جو ہے وہ سارا الیکشن جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہے. ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہوتی ہیں, ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, لیکن دیر آر ادر فیکٹرز آلسو جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتا ہے. فار ایگزامپل اس نے خاص طور پہ کانسنٹریٹ کیا ان ایریاز کے اندر جہاں پہ لاسٹ ٹائم جن ایریاز میں وہ الیکشن ہار گیا تھا, جب جو بائیڈن کے اگینسٹ وہ الیکشن لڑ رہا تھا, جن ایریاز میں وہ الیکشن ہارا ان ایریاز پہ اس نے بہت کانسنٹریٹ کیا. مثال کے طور پہ لٹینوز جو ہیں, لٹینوز بیسکلی میکسیکنز جو ہوتے ہیں جو ساؤتھ سے آتے ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے لاسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت کم ووٹ دیے تھے. اس مطلب اس نے وہاں بہت کانسنٹریٹ کیا کہ میں نے یہاں سے بھی ووٹ اٹھانے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو خواتین کا ووٹ بینک تھا وہ اس کے ساتھ بہت کم تھا, لیکن اس مرتبہ وہاں سے بھی جو ہے ایون دو اس کا مقابلہ بھی ایک خاتون سے تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر بھی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں سے ووٹ لیے. پھر وہ جو سوئنگنگ اسٹیٹس تھیں, سوئنگنگ اسٹیٹس بیسکلی وہ ہوتی ہیں جو کہ کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف چلی جاتی ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا, مطلب ان کے کوئی پکے نہیں ہوتے. تو 7 ایسی اسٹیٹس تھیں, اس 7 میں سے میجورٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ لینے میں کامیاب ہوا. تو اس نے کام کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی جو ہے اسے ووٹ ڈالا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈالا. تو ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہی کرا رہی ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے ہم یہی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی کرا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ علی رضا صاحب نے سوال کیا, آرمی چیف نے جو ملاقات کی ہے محمد بن سلمان سے, کیا اس کا تعلق عمران خان کی رہائی سے ہے؟ نہیں علی بھائی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈسکشن ہوئی ہو, عمران خان مے بی وڈ بی اے ٹاپک آف ڈسکشن, لیکن اسپیسیفکلی رہائی کے لیے ملاقات ہوئی ہو, نہیں, اس طرح نہیں ہوتا.
عام طور پہ جنرلی اتنے بڑے عہدوں کے لوگ جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک جگہ محمد بن سلمان اور دوسری جگہ آرمی چیف, تو یہ ملاقاتیں بڑی پری پلانڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ الیکٹ ہوا تو اگلے دن جو ہے وہ آپ جا کے ملنے کے لیے پہنچ گئے اور ساتھ ہی آپ نے عمران خان کی رہائی یا عمران خان کے حوالے سے گفتگو شروع کر دی. یس, ہی کوڈ بی اے ٹاپک آف ڈسکشن مے بی, ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسپیسیفکلی اسی لیے یہ ملاقات جو ہے وہ کی گئی ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ خالد محمود صاحب نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا سلام بھائی, آئی لائک یور آئیڈیا اباؤٹ پنجابی اسپیچز. ون سجیشن, ول یو ٹیک اسٹیپ ٹو اسٹارٹ ون شو ان پنجابی آلسو, یور براڈ کاسٹ ود پنجابی پالیٹیشینس ان پنجابی, آئی ایم شیور پیپل ول لو اٹ, اسٹے بلیسڈ آلویز. خالد صاحب تہاڈی بڑی مہربانی, تسی میسج کیتا, پر یقین کرو میں سمجھنا میری پنجابی کوئی نہیں چنگی نہیں گئی. میں یقین کرو, میں اپنی اسیسمنٹ کراں تو ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو پنجابی فیل کرتا. میرا نہیں خیال میری کو پنجابی نہیں اچھی ہے, میرے تو بہت بہتر پنجابی لوگ بولتے ہیں. تے 20 منٹ کا ویلاگ پورا پنجابی کر دینا, میں اپنا مذاق اڑانا لی مینوں لگتا گل ہے, میں نہیں سمجھتا میری پنجابی نہیں اچھی ہے. پر ایک ہور تانوں گل دساں کہ مینوں پنجابی بھی آندی ہے, مینوں انگریزی بھی آندی ہے, مینوں اردو بھی آندی ہے, تے مینوں نال درری بھی آندی ہے. درری جڑی افغانستان, بلوچستان تے ایتھے کے پی دے کچھ علاقے وچ بولی جاندی ہے, وہ مینوں درری بھی آندی ہے. تے ہن کل نوں تسی کہو گے درری چ بھی ایک ویلاگ کر, نہیں میرا خیال تھوڑی بہت پنجابی پھر بھی بول لینی چاہیے. اے ویکھو نا تہاڈے نال ہن میں گل کرنا پیا پنجابی چ. اچھا جی, اس کے علاوہ نسیم اکرم صاحب نے بھی کہا کہ جی منصور بھائی تسی بھی کدی پنجابی شو کرو. نسیم صاحب دل تو میرا بڑا کرتا, پر وہی میں میں تھوڑا جہا میرا کانفیڈنس دی مار ہے, کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں کر سکنا کہ نہیں کر سکنا, ایدا بھی ڈر لگتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلم پردیسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے, پی ٹی اے کو چاہیے کہ خان کی رہائی تک بشرا بی بی کو پارٹی کی عادت دے دیں تاکہ اندرونی اختلافات تو ختم ہوں. اسلم بھائی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے مسئلے مسائل ہیں, اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو واقعی بشرا بی بی کو یہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری دینی چاہیے. لیکن اب آپ کو دیتے ہیں ایک خبر, جو خبر کبوتر اندر سے لے کر آیا, اور یہ کبوتر جو ہے نا یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر یہ خبر لے کر آیا. بشرا بی بی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کے ساتھ بالکل بھی اٹیچ نہیں ہے, اور نہ وہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہی ہیں, اور نہ اس وقت انہوں نے اس قسم کا کوئی دھیان دیا ہوا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سوابی کا جو جلسہ ہے شاید اس کے اندر بشرا بی بی وہاں پہ موجود ہوں گی. وہ بے شک تقریر نہ کرتی, لیکن ان کا صرف بیٹھے ہونا وہاں پہ, صرف بیٹھ جاتی ہیں آ کے, بیٹھ تو سکتی تھیں نا, مطلب وہ تو شرکت تو کر سکتی تھیں. یہ جلسہ کس لیے ہو رہا تھا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہا تھا نا. تو اگر ان کی رہائی کے لیے ان کی بیوی وہاں پہ اگر موجود ہوتی تو میرے خیال میں اس میں کافی اچھا جو ہے وہ ایک امپریشن جاتا, لیکن انہوں نے نہ آنا بہتر سمجھا. تو میں لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. سمیر خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سمیر صاحب یہ آپ کی رائے ہے, اوبویسلی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری سب سے بہتر لیڈرشپ یہ گنڈا پور, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ, یہی سب سے بیسٹ چوائسیز ہیں ہمارے پاس, اور یہی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دیں گے. لیکن میرا خیال میں کیا اس سے بہتر اور کس کو لے کر آئیں, آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. آپ خود بلکہ ادھر نیچے کامنٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ وہ کس کو آگے لے کر آئیں فرنٹ پہ. اس کے علاوہ امجد علی صاحب نے کہا جی آپ نے پچھلی ویڈیو میں سوابی جلسے کے حوالے سے کہا کہ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو بریک کے بعد کیا کچھ بڑا ہوگا؟ امجد بھائی یہ جو بریک ہوتی ہے نا, یہ چاہے فلم کے اندر ہو, ٹی وی شو کے اندر ہو, فلم کے اندر تو مجھے انٹرول کہتے ہیں نا, انٹرول تک جو ہے وہ یہ ہوا تھا. تو کچھ فلمیں جو ہوتی ہیں نا وہ انٹرول کے بعد اچھی ہوتی ہیں, اور کچھ فلمیں انٹرول سے پہلے اچھی ہوتی ہیں, اور بہت کم فلمیں ہوتی ہیں جو انٹرول سے پہلے اور انٹرول کے بعد دونوں ہی بہت اچھی ہوتی ہیں. سو ابھی تو جو جس طریقے سے کہانی انٹرول سے پہلے چل رہی ہے نا, میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو فلم تو ڈبہ ہے, فی الحال تو فلم ڈبہ ہے, اور فلم کا ہیرو علی امین گنڈا پور 4 دفعہ فلاپ فلمیں دے چکا ہے. فلم کا ہیرو جو ہے وہ 4 دفعہ فلاپ فلمیں دے چکا ہے ماضی کے اندر. تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی آتا ہے وہ ایک آئٹم سانگ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے فلم کے اندر. مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے. انٹرول کے بعد کیا کچھ بڑا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ تو وہ اگر آپ نے شعلے فلم دیکھی ہو تو جے اور ویرو 2 ہیرو تھے نا, اور وہ گبر سنگھ کے خلاف جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے. تو یہاں پہ تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ جے اور ویرو جو ہیں وہ خود گبر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ خود گبر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور سانبھا بھی ان کا دوست ہی ہے. سانبھا بھی وہ جیسے وہ کہتے تھے گبر اریو سانبھا کتنے آدمی تھے, تو وہ جتنے بھی تھے جلسے میں جو بھی تھے لگ اس طرح رہا کہ گبر اور جے بوری جو ہے وہ آپس میں ساتھ ہی ملے ہوئے, اور شعلے جو ہے وہ ایویں
فلم جو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ اب جو عوام کا جو رول ہے نا, عوام کو اگر ایک کیریکٹر شعلے میں سے, شعلے فلم کے اندر ہی گھس گئے ہم, تو عوام کا کیریکٹر جو ہے نا وہ صرف ایک کیریکٹر میرے ذہن میں آتا ہے شعلے میں. وہ ایک بابا جی تھے, آپ کو یاد ہوگا, جو آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی. تو پاکستانی عوام کا بھی بس یہی حال ہے کہ وہ یہی کہہ رہی ہے بھائی یہ اتنا سناٹا کیوں ہے. ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہمارا بھی سب کا یہی حال ہے کہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.